باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ علم صرف سے مراد کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے اور علم صرف کا واضح کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور ہم نے بتایا کہ حرف میں بالکل تصریف نہیں ہوتی، اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں تبدیل کر سکتے، جبکہ اسم اور فعل میں تبدیلی اور تصریف ہوتی ہے۔ تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے، چونکہ اسم اور فعل میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کی مختلف بنائیں ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، تو اسی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسم کی بنائیں کون سی ہیں، اسم کی شکلیں کس طرح کی ہیں، اور فعل کی بنا کون سی ہے اور کیسی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہم بیان کریں گے کہ اس کی بنا کو پہچانتے کیسے ہیں، اس کا معیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسم کی بنا کو بیان کرنا، یعنی اسم کی شکل و صورت کتنے حروف پہ ہوتی ہے۔ اسم کی بنا 3 طرح ہوتی ہے۔ کبھی اسم کی بنا 3 حرفی ہوتی ہے، کبھی اسم کی بنا میں 4 حرف ہوتے ہیں، اور کبھی اسم کی بنا میں 5 حرف ہوتے ہیں۔ تو جس میں 3 حرف اصلی ہوں اس کو کہتے ہیں اسم ثلاثی، جس میں 4 حرف اصلی ہوں اسے کہتے ہیں اسم رباعی، اور جس میں 5 حرف تک اصلی ہوں اسے کہتے ہیں اسم خماسی۔ ابھی ان 3 میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم ثلاثی مجرد، کہ جس میں فقط اور فقط 3 اصلی حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ کلمہ زید ہے، زید میں فقط اور فقط 3 اصلی حرف ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پھر مزید فی، اسم ثلاثی مزید فی، جس میں 3 اصلی حروف سے ہٹ کے کوئی ایک یا چند حرف زائد بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے حمار، اس میں 3 حرف اصلی ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی ایک حرف زائد ہے۔ اسی طرح سے اسم رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم رباعی مجرد اور اسم رباعی مزید فی۔ جو اسم رباعی مجرد ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں فقط اور فقط 4 حرف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے جعفر، یہ اسم رباعی مجرد ہے جس میں فقط 4 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسم رباعی مزید فی، جس میں 4 اصلی حروف کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ جعافر، جعافر، یہاں پہ جیم عین فا را، یہ 4 اصلی حروف ہیں، ان کے ساتھ ایک حرف زائد بھی ہے جو کہ الف ہے۔ اسی طرح سے اسم خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسم خماسی مجرد، اسم خماسی مزید فی۔ اسم خماسی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف 5 اصلی حرف ہوتے ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال سفرجلن، یہ ایک پھل کا نام ہے جسے بہی کہتے ہیں، ناشپاتی کی طرح کا ہوتا ہے۔ خماسی مزید فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں 5 اصلی حرف کے ساتھ، کم سے کم 5 اصلی حرف کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرطبوس۔ تو یہ ہیں اسم کی بنائیں۔ تو ٹوٹل اسم کی کتنی بنائیں ہو جائیں گی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی، یہ 3،
اور ہر تین کی پھر دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو اس کی بنائیں کتنی ہو جائیں گی؟ ٹوٹل 6 بنائیں ہو جائیں گی۔ ابھی ہم آتے ہیں بیان کرتے ہیں فعل کی بنائیں۔ ہمارے پاس فعل کی بیسیکلی 2 ہی بنائیں ہیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس فعل کی 2 ہی بنائیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ہمارے پاس جو افعال موجود ہیں ان کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو اس میں اصلی 3 حرف ہیں یا اصلی 4 حرف ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا فعل موجود نہیں کہ جس کے اصلی 5 حرف ہوں، تو اس لیے فعل کی تیسری بنا یعنی خماسی یہ بنا موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس، چونکہ ہمارے پاس بعض اسماء ایسے تھے کہ جن کے اصلی حروف 5 ہوتے ہیں، تو ہم نے اس لیے اسم کی ایک بنا بنائی جو کہ خماسی تھی۔ لیکن فعل میں کوئی ایسا فعل نہیں کہ جس کے اصلی 5 حرف ہوں، اس لیے ہم نے فعل کی بنا خماسی والی نہیں بنائی۔ اس لیے فقط فعل کی 2 بنائیں ہیں، یا تو وہ 3 حرف ہی ہوگا یعنی اس میں اصلی 3 حرف ہوں گے، یا اس میں کم سے کم اصلی 4 حرف ہوں گے، تو اس کی 2 بنائیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ان 2 بناؤں کی ان 2 بنا میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ مجرد کی مثال ضربا، دیکھیں یہ فعل ہے جس کے اصلی 3 حرف ہیں اور اس سے زائد کوئی حرف موجود نہیں۔ ایک اور مثال کاروما، یہ فعل ہے جس میں 3 حرف اصلی ہیں، کاف، را اور میم، اور اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو یہ ہو گیا ثلاثی مجرد۔ اس کے ہمارے پاس ثلاثی کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، جس میں 3 اصلی حروف سے ہٹ کے کوئی زائد حرف بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اکرما، اکرما، دیکھیں یہاں پہ کاف، را، میم، ان 3 اصلی حروف سے ہٹ کے ایک ہمارے پاس زائد حرف بھی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مزید فی۔ ایک اور مثال کرما، کرما یکرمو تکریماً، یہاں پہ جو کاف، را، میم ان 3 اصلی حروف سے ہٹ کے ایک اضافی را بھی زائد ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ اسی طرح سے جو فعل کی دوسری بنا ہے رباعی، کہ فعل کے کم سے کم 4 حرف اصلی ہوں، اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس میں فقط اور فقط 4 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے دحرجہ، دحرجہ کہتے ہیں کسی چیز کو گھمانا یا لڑکھڑانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں دال، حا، را اور جیم، یہ 4 حرف اصلی ہیں، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں، تو یہ فعل ہے فعل رباعی مجرد۔ اور ہمارے پاس ہے رباعی مزید فی، کہ جس میں 4 اصلی حروف سے ہٹ کے کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے کہ تدحرجہ، یہاں پہ ان اصلی 4 حروف سے ہٹ کے ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک تا زائد بھی ہے، تو یہ ہو جائے گا رباعی مزید فی۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کر دیا کہ اسم کی بنائیں کتنی ہیں۔ ہم نے کہا اسم کی بیسیکلی 3 بنائیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی، پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو ٹوٹل بنائیں اسم کی بن جائیں گی 6۔ اور فعل کی بیسیکلی کتنی بنائیں ہیں؟ 2، ثلاثی اور رباعی، ان میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو ہمارے پاس فعل کی ٹوٹل بنائیں کتنی بن جائیں گی؟ 4۔ اور ہم نے بتایا
کہ فعل خماسی نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا فعل نہیں کہ جس کے کم سے کم 5 حرف اصلی ہوں۔ ابھی اگلی بات کہ جس کے ساتھ ہم درس کو ختم کر دیں گے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہاں پہ حروف اصلی کون سے ہیں اور حروف زائد کون سے ہیں۔ اس بنا کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ اصلی اور زائد حروف کی پہچان۔ اصلی اور زائد حروف کو پہچاننے کے لیے جو علماء صرف نے ہمیں پیمانہ دیا ہے وہ ایک 3 حروف سے مشتمل ہے، 3 حروف پہ مشتمل ہے، وہ ہے فا عین اور لام۔ فا عین اور لام، فا عین اور لام۔ اس کی مدد سے ہم پہچانیں گے کہ حرف اصلی کون سا ہے اور حرف زائد کون سا ہے۔ جو ان 3 کلمات میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آ جائے گا اسے ہم اصلی حرف کہیں گے، اور جو اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا اسے ہم حرف زائد کہیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ذہبن، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یہ اس کا کیا وزن بن رہا ہے؟ فعلن۔ یہاں پہ ذال فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، ہا عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور با لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ سارے حروف ان فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو یہاں پہ سارے کے سارے حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک کلمہ ہے حمار، اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعال، فعال۔ یہاں پہ ہا کے مقابلے میں فا کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ ہا۔ میم کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ عین کے۔ اور لام کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ را۔ یہ الف جو ہے درمیان میں، یہ نہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے نہ ہی عین کے مقابلے میں آ رہا ہے اور نہ ہی لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ الف حرف زائد شمار ہوگا اور اسے ہم ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ تو ہمارے پاس جو پیمانہ بنا زائد اور اصلی حروف کو پہچاننے کا، جو حرف بھی فا عین اور لام کے مقابلے میں آ جائے وہ اصلی حرف کہلائے گا، اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئے وہ حرف زائد کہلائے گا۔ اور ایک اور نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرتا جاؤں کہ ثلاثی میں 3 لام ہوتے ہیں، 1 لام ہوتا ہے، لیکن رباعی میں 2 لام ہمارے پاس ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں جعفرن، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلالن، فعلالن۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 لام ہو جائیں گے، تو اس کے مقابلے میں جو حرف آئیں گے وہ اصلی ہوں گے، جو اس سے ہٹ کے ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ مثلا جعفرن، جعفرن، یہاں پہ جیم فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، عین عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، فا پہلے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، را دوسرے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ حروف اصلی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں جعافرو، جعافرو، اس کا کیا بنے گا؟ یہ فا کے مقابلے میں جیم آ جائے گا، عین کے مقابلے میں عین آ جائے گا، اور پہلا لام فا کے مقابلے میں آ جائے گا اور دوسرا لام را کے مقابلے میں آ جائے گا۔ یہ جو الف ہے یہ نہ ہی فا کے مقابلے میں آئے گا اور نہ ہی عین کے مقابلے میں آئے گا، نہ پہلے لام کے مقابلے میں آئے گا اور نہ ہی دوسرے لام کے مقابلے میں آئے گا، تو لہٰذا یہ الف حرف زائد شمار ہوگا اور اسے کیا کہیں گے؟ رباعی مزید فی۔ اسی طرح سے ہم افعال میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ افعال میں بھی جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں گے اسے ہم کہیں گے اصلی، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے ہم اسے کیا کہیں گے؟ حرف زائد۔ مثلا ہم کہتے ہیں ضربا، تو ادھر کوئی حرف بھی یہ سارے حرف فا کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اس میں سارے حرف کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ لیکن اکرما،
اکرما. یہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ افعلا. یہاں پہ کاف فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، را عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، میم لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہ حرف ہو جائیں گے اصلی. لیکن جو حمزہ ہے یہ کسی کے مقابلے میں نہیں آ رہا، نہ فا کے، نہ عین کے، نہ لام کے، تو اسے ہم حرف زائد کہیں گے. اور ایک اور نقطہ آپ کو بتانا چاہوں کہ اسم میں اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ یہ اصلی ہے یا مزید فی ہے، یعنی یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو خود اس کلمے کو دیکھا جاتا ہے. لیکن فعل میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے تو فعل کے ماضی والے صیغے کو دیکھا جائے گا. مثلا یضرب کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو یہاں پہ ہم اگرچہ یہاں پہ 3 حرف سے ایک حرف زائد ہے، لیکن یہ خود یہ کلمہ معیار نہیں، اس کی ماضی کو دیکھیں گے. اس کی ماضی کیا ہے؟ اس کی ماضی ضربہ ہے. چونکہ یہ مجرد ہے تو ہم کہیں گے یضرب بھی مجرد ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے اگر دیکھنا ہو یکرمو، یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو اس کی ماضی کو دیکھیں گے، وہ ہے اکرما. یہ مزید فی ہے تو یہ یکرمو بھی مزید فی ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے پاس اسم کی 3 بنائیں ہیں بیسیکلی، ثلاثی، رباعی، خماسی. ان میں سے ہر ایک 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، مجرد اور مزید. اور جو فعل ہے اس کی بیسیکلی 2 بنائیں ہیں، رباعی اور ثلاثی. ان میں سے ہر 2 میں تقسیم ہوتا ہے، مجرد اور مزید فی. اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حرف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ جائیں وہ اصلی حرف شمار ہوتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں نہ آئیں وہ زائد حرف شمار ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے جب اسم کی بنا دیکھنی ہو تو خود اس کلمے کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فعل کی بنا دیکھنی ہو تو اس کے ماضی کو دیکھا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.